ایٹامک دور چل رہا ہے، ایٹامک بم بن رہے ہیں اور کیا کچھ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کے نزدیک ایک بیماری ایسی ہے جس کو ایٹامک ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ ایٹامک ڈیزیز کون سی ہوتی ہے؟ جو انسان کی نیکیوں کے انبار کو ایسے خاک کی طرح کر دیتی ہے کہ جیسے اس نے نیکی کی ہی کوئی۔ جیسے ایک ایٹم لگتا ہے کسی علاقے میں تو بلڈنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں، درخت بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہریالی بھی ختم ہو جاتی ہے، کارخانے بھی ختم ہو جاتے ہیں، بازار بھی ختم ہو جاتے ہیں، رہائشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اعمال صالحہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایٹامک ڈیزیز کی وجہ سے۔ وہ ایٹامک ڈیزیز کون سی ہے؟ اسے اللہ والے کہتے ہیں خود پسندی، کہ خدا پسندی کو چھوڑ کر بندہ خود پسندی کے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ تکبر اسی کا دوسرا نام، کہ انسان کہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی رحمت کا کرم کا دریا چلا ہے، لیکن اصل تو میں ہی ہوں۔ یہ آج میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں نا، یہ میری محنت ہے، ایسے نہیں یہاں پہنچ گیا تھا، بڑے میں نے دن رات ایک کیے تھے۔ میں آج اگر اچھا بول رہا ہوں تو اس میں میری محنت ہے، آج میں اچھا دکھ رہا ہوں تو میری محنت ہے، آج اگر کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو اس میں میری محنت ہے، آج کوئی مجھے مسکرا کے ملتا ہے تو میری محنت ہے، آج میرا رشتہ اچھی جگہ ہوا تو یہ میرا ڈیزرو کرتا تھا، ہونا ہی چاہیے تھا۔ جہاں جہاں یہ چیزیں آ جائیں سمجھ لیں کہ ایسا بندہ جب محشر کے میدان میں پیش ہوگا تو نامہ اعمال کھلے گا، اس میں ایک نیکی بھی درج نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو 5 وقت نمازی ہی گسن، اور میں تو 15 حج بھی کیتے سن، 25 عمرے کیتے سن، 4 مسجداں دا میں متولی بھی سن۔ تو خود پسندی میں مبتلا تھا، ایٹامک ڈیزیز، اس نے تیری نیکیاں اسی وقت جلا دی۔ ہمارے پاس نہیں آئی تیری نیکیاں، ادھر ہی رہ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں میں مسجد میں آیا ہوں، میں نے فلاں نیکی کی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے روزے رکھے، میں نے نیکی کی، میں نے فلاں کا کاروبار چلایا، میں نے فلاں کو فلاں چیز سکھائی۔ تو کون؟ کیا پدی کا شوربہ۔ اس مرض کا مریض آج کے دور میں بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جناب کائنات میں آسمانوں پر بھی جو پہلا گناہ ہوا تھا تکبری تھا۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں تو میں ہوں نا، پھر آپ آدم کے مقابلے میں میرے بارے میں تو ایسی بات نہ کریں، میں تو میں ہوں، میں کہیں جھکنے نہیں لگا، میں کیسے جھک سکتا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ اسی طرح زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا قابیل نے کیا کیا تھا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں، جیسی شادی یہاں میری ہونی چاہیے، میں قابل ہوں اس کے، حابیل اس قابل تھوڑی ہے۔ تو وہاں بھی تکبر، حضرت انسان تکبر کا مریض بنا ہوا ہے۔ ذرا سا 3-4 سال کاروبار چل جائے صحیح، تاجر صاحب کی ٹون دیکھنے والی ہوتی ہے، 3 انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، بیعت ہے، آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ کتنوں کو دیکھا طنز کرتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا نا آزمائش کا، کہتے حضرت کو وظیفہ ہی داستا تھا، کام نہیں چل رہے، تو وہی تھا، تو کہتا تھا میں اپنے خاندان کو چلا رہا ہوں، شرم نہیں آتی ان کو میں دیتا ہوں، بیٹھ کے کھا رہے، اوپر سے باتیں کرتے، اور تو تھوڑی کما رہا تھا، رب تجھے وسیلہ بنا رہا تھا، دے رہا تھا۔ کہتا نہیں میں کر رہا تھا، میں نے اپنے بھائیوں کو پالا، بھتیجوں کو پالا، فلاں کو دیا، آج بھی کر کے دکھا نا، پھر ذرا زیرو پہ گیا ہے، اوقات یاد آ گئی۔ ہم سب اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ 23,000 سانس ایک دن میں ہم اس کے محتاج ہیں، آکسیجن کے 23,000 سانس ایک دن کے، ایک سانس روک دینا میرا اللہ، طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ کہتے نہیں یار ذرا میں نہ گال نہ کرو، محفل میں بیٹھنے کا نہیں رہتا، کہتے یار سانس ہی نہیں آ رہا، کیا کروں؟ ٹھیک ہے جب صحت تھی سارے کام ہوتے تھے، 2200 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو کی لینا، بلکہ میں صدقہ کرنا، میں زکوٰۃ دینا ہوں، میں نمازاں پڑھنا ہوں، پتہ نہیں خوشی کوئی نہیں ہوتی۔
تیرے سجدے تیرے منہ پر، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو سجدہ کرتا، تیری نمازیں تیرے منہ پر، تیرا حج تیرے منہ پر، تیری نیکیاں تیرے منہ پر، تو نے کیا کیا؟ آج یہ مرض بڑا عام ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ہر بندہ مریض ہے اس کا کہ اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں فرعونیت ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں تکبر ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں انا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ اس میں غرور ہے، اور یہ ایٹامک ڈیزیز ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی نیکی نہیں چھوڑتی، یہ سب کچھ لا يدخل الجنہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بے شک ساری دنیا تمہیں جنتی کہے، میں اللہ کا سچا نبی سچی زبان سے کہہ رہا ہوں جنت کا حسین پھول تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کی کوئی نہر تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کا کوئی حسین منظر تمہارے لیے نہیں ہے، جنت کی فضائیں تمہارا مقدر نہیں بن سکتی جب تک تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں تمہارا بھی دخل ہے۔ یہ تکبر کبھی علم کے راستے سے آتا ہے، تجربے کی بنا، کہتا ہے جی میرا تجربہ ہے، 40 سال ہو گئے مارکیٹ میں، کوئی مذاق تھوڑی ہے، تجربہ۔ قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ تو نکالو، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری قابلیت ہے، میں کیوں نکالوں، میری قابلیت ہے، میں نے اپنی قابلیت سے کمایا۔ جب انسان زکوٰۃ نکالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت میں اس کا دل چیک کرتا ہے کہ اس کا دل گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔ اگر گھٹ رہا ہو سمجھ لیں اللہ کہتا ہے تو خوش نہیں ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل گھٹے، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے دل گھٹے، یہ کیسا تقویٰ، کیسی ایمانداری، کیسی محبت خدا، کیسی محبت رسول، ہم کہاں بیٹھے ہوئے۔ اسی دوستو لگانے کی عادت ڈالیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میرے بندوں کی ایک علامت یہ ہے کہ انہیں بانٹے بغیر ان کی روح کو طمانینت اور سکون نہیں ملتا، وہ بانٹ کے خوش رہتے اور ہر حال میں ينفقون فی السراء والضراء، خوشی ہو تب بانٹتے ہیں، غمی ہو تب بانٹتے ہیں، صحت ہو تب بانٹتے ہیں، بیماری ہو تب بانٹتے ہیں، حالات میں بندش آ جائے تب بھی خرچ کرتے ہیں، حالات میں فراوانی آ جائے اور لگاتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو اپنا کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرا مال، وہ میرا کہاں سے آیا بھائی، میں تو خود بھی اپنا نہیں۔ ایک رگ اللہ دبا دینا دماغ کی، دماغ کام ہی نہیں کرتا، نہیں پتا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ذرا سا بیلنس خراب ہو جائے نا چکر آنے شروع ہو جائے۔ کیسے وہ جو تھا غیر ملکی ایک صدر تھا، اس نے بڑا بول بولا کہ ہم تیس نیس کر دیں گے، تو بولنے کے بعد اس کے سامنے چائے رکھی گئی، چائے کے ساتھ اس کو بسکٹ پیش کیے گئے، تو اس نے بسکٹ لیا تو باتیں کرتے ہوئے بسکٹ منہ میں رکھا، قدرت نے وہ بسکٹ اس کے سانس کی نالی میں پہنچا دیا، آدھے گھنٹے تک چکر آتے رہے اور پتہ نہیں کتنی مشینیں لگا کے وہ نکلا۔ وہ نیو ورلڈ آرڈر کا وہ دعوے دار تھا کہ میں ہوں سب سے بڑا، جس کو جارج ڈبلیو بش کہتے تھے۔ بسکٹ پھنسا دیا میرے ڈبے، میرے اور آپ کے لیے بھی کئی بسکٹ تیار ہے۔ بڑے بول نہ بولا کریں، رونے بس کریں، نہ شکری ہے، زیادہ کھا کے بھی، زیادہ پہن کے بھی، زیادہ خرچ کر کے بھی، پھر بھی کہتے ہیں یار حالات مندے ہیں۔ اللہ سن رہا ہے کہ حالات تیرے مندے ہیں کہ نہیں، تیرا وقت کیسا گزر رہا، تیری صبح کیسی ہے، تیری دوپہر کیسی ہے، تیری شام کیسی ہے، تیری جلوت کیسی ہے، تیری خلوت کیسی ہے، تیری مسکراہٹ کیسی ہے، تیرا غصہ کیسا ہے، تیری عطا کیسی ہے، تیرا بخل کیسا ہے۔ تو دوستو یہ جو تکبر ہے نا، جیسے نماز یہ جسم کی عبادت ہے، تکبر یہ دل کا مرض ہے، اس کے مقابلے میں دل کے لیے ایک دوا ہے، اسے تواضع کہا جاتا ہے، عاجزی، اپنے آپ کو بے سمجھنا کہ میں بے وقت انسان، میری کوئی حیثیت نہیں۔ حتیٰ کہ دوستو کہاں آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا گیا جب آقا محفل میں تشریف لاتے تھے تو آپ کس طرح کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا
کہ جب میں آؤں کوئی ہلے نہ، کیونکہ میرے اللہ کو عاجزی پسند۔ یار ان سے بڑھ کے ہستی کون سی ہے؟ اور ادھر ہم ہیں، ذرا ملازم کھڑے نہ ہو، ہم دکان پہ آئیں، ذرا ملازم نہ کھڑا ہو، انہوں باہر ہی گڑ دو، خبیث جا کر بڑا متکبر ہے۔ کبھی کبھی سمجھایا کرے کہ میرے آنے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا نہیں ہوں، بندہ ہی ہوں، مجھے بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، بیٹھے رہا کرو۔ گھر جائیں تو افراتفری مچا دیتے ہیں، بیگم سے ناراض ہوتے ہیں کہ سامنے نہیں آئی، حضرت صاحب کا آ رہا ہے سامنے نہیں آئی۔ جی یہ اکڑ کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آمنہ کے لال گھر میں جب آتے تھے کس شان و شوکت کے ساتھ آتے تھے؟ تو اماں جان کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں جس کام میں لگی ہوتی تھی آقا ساتھ لگ جایا کرتے، کبھی صفائی میں لگ گئے، کبھی کپڑے دھونے میں لگ گئے، کبھی سوئی دھاگا پکڑ کے کہنے لگا ایک دھاگا تو میں بھی لگا لوں، میرے ساتھ لگ جاتے تھے۔ کبھی دودھ ابل رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ جاتے، چلو دودھ ابالتے۔ کبھی ہم نے بھی دودھ ابالا گھر میں، توہین سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے اندر عاجزی بڑی ہے، ویسے ہی بگڑ جائے گی، ذرا وہ بگڑے نہ بگڑے تو بگڑ چکا ہے، تجھے آخرت سے پہلے پہلے جاگنا پڑے گا، وگرنہ یہ خطرناک بہت ڈیزیز، ایٹامک ڈیزیز، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اکڑ کو ختم کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی گھر میں چپل اپنی خود پالش کر لیا تھا، کبھی کبھی جناب واشنگ مشین میں ایک پھیرا آپ بھی نکال دیا تھا، کبھی کبھی روٹی پک رہی ہو تو کہ میں چلو جی اس کو میں سیک لگا دیتا ہوں، جی کبھی دودھ ابل رہا ہو چلو آپ بیٹھ جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں، کبھی برتن کھانے کے بعد فارغ ہو تو بچوں سے کہے بچوں آج تمہارا ابا ہی برتن اٹھائے گا، کہہ دیں کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں میں کماتا ہوں، میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، اگر تیری امی نہیں کرے گی 3 اور کر لوں گا۔ یہ اللہ دیکھ رہا ہے، تیرے بول سن رہا ہے کہ تو 4 شادیاں اس وجہ سے کرنا چاہتا ہے کہ تو مزید خدا بننا چاہتا ہے، اس وجہ سے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو دوسروں کے لیے تحقیر کی نظر رکھتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو زمین پہ پسند نہیں ہے۔ الکبریاء ردائی، عظمت مجھے سجتی، اللہ کہتے ہیں شانیں مجھے سجتی ہیں، من ینازعنی، جو مجھ سے کھینچے گا میں اسے گرا کے رکھ دوں گا، قسمتہ، اسے پیس کے رکھ دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو کرنے والے؟ تو زندگی میں سادگی لائیں، نماز پڑھیں تو ایک دفعہ اپنے آپ سے کہا کریں تو نے نہیں پڑھائی، تیرے رب نے تجھ سے پڑھوائی۔ قرآن پڑھیں، نسبت اللہ کی طرف کریں کہ یہ تو نے نہیں پڑھا، تیرے رب نے پڑھنے کی توفیق دی۔ صدقہ کیا، یا اللہ تو نے توفیق دی، ہے جی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد دعا یاد آ گئی، اس پر بھی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا نام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں کون تھا؟ میں تو بھولن ہار تھا، پریشان ہو جاتا تھا ہر بات پہ، اور مجھے اللہ تو رزق دے رہا ہے۔ تو اسی دوستو یاد رکھیے، جس کی زندگی میں بڑا بول ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کا اس سے تعلق ہو تو اللہ اس کی زندگی میں پھر تنگ حالات ضرور لاتے ہیں۔ Please like, share, and subscribe my channel.